فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، خرت لہ الجباہ ووحدتہ الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الحجازی العربی الرسول المؤید والنبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الأطہر والعصب الأشہر والنسب الأنور والخد الأحمر، سیدنا ومولانا وہادینا والشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من ہین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں محمد آل۔ حضرات وارث عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ اول میں شکر گزار ہوں پروردگار متعال کا کہ جس نے ذکر شہدائے کربلا کے صدقے میں ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت کا شرف بخشا۔ سال گزشتہ کے بعد ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ذکر حسین کا کمال ہے اور یہ بھی ایک آل محمد کے فضائل کا معجزہ ہے کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ نہیں تو یہ مصروف دنیا، یہ مصروف ماحول، یہ مصروف زندگی، یہ بزی لائف ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک دوسرے کے پاس 5 منٹ بھی بیٹھ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ آدمی اپنے سگوں کو بھولا ہوا ہے، چہ جائے کہ یہاں غیروں سے ملنا یا اپنوں سے ملنا، لیکن یہ فرش عزا کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے پہلو میں بٹھا کے کم سے کم ایک دوسرے کی خیریت ہمیں معلوم کروا دیتا ہے۔ بہرحال، اور دوسرا شرف یہ بھی ہے کہ 1446 ہجری کے محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج پہلی محرم امام حسین کا دربار سجا دیا گیا اور امام حسین کے چاہنے والے
اس دربار میں آ کر اپنی حاضری درج کرا رہے ہیں۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اس وقت آزاد ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ درباروں کے اصول کیا ہوا کرتے تھے، ہمیں کیا پتا کہ درباروں کی تاریخ کیا ہوتی تھی، لیکن جو ہم نے ہسٹری میں پڑھا، جو تاریخ میں پڑھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درباروں کی تاریخ جو بھی رہی ہو، لیکن درباروں کی تاریخ میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں تفرقہ بہت رہا۔ دربار جو سجائے جاتے تھے، بادشاہ جہاں بیٹھا کرتے تھے، ان درباروں کا معیار یہ ہوتا تھا کہ وہاں کچھ کرسیاں بلندی پہ لگائی جاتی تھیں کہ جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، اس کے بعد اس کے مشاور بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس کے وی آئی پیز بیٹھتے تھے، اور وہ بیٹھتے تھے جو بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیں میں یہ ایک دربار کے نقاشی آپ کے ذہن میں عرض کر رہا ہوں کہ پرانے دربار، بادشاہ کے دربار جو سجائے جاتے تھے، ان میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے وی آئی پیز ہیں سب کو آگے جگہ دی جاتی تھی، سب کو بلندی پہ بیٹھایا جاتا تھا، اور اگر کوئی عام عوام میں سے ہو تو اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے اگر اجازت مل بھی گئی تو اسے پیچھے بٹھایا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ دربار کا مالک کون ہے اور عوام کیا ہے، خواص کیا ہیں، عوام کیا ہے، وی آئی پیز کون ہیں، غیر وی آئی پی کون ہے۔ یہ درباروں کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آج بھی دربار تو نہیں ہے، لیکن دربار جیسی کچھ چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس طریقے کا پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے، جہاں وی آئی پیز کے لیے الگ اہتمام ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے۔ آج بھی جو کیبنٹ سجائی جاتی ہیں ان میں عوام کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کوئی عام آدمی ہے تو اس میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا اگر آئے گا بھی تو زمانے کو فرق دکھایا جائے گا کہ جو وی آئی پی ہے وہ اور ہے، جو عام ہے وہ اور ہے۔ اب اس تاریخ کو دیکھنے کے بعد سلام کرنے کا دل کرتا ہے حسین جیسے بادشاہ کی عظمت پر، حسین جیسے بادشاہ کی رفعت پر، کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حسین کا دربار سجایا جا رہا ہے تو نہ کوئی خاص ہے، نہ کوئی عام ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بوڑھا ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، بلکہ دربار حسین میں سب کو برابر میں بٹھایا گیا ہے، سب کو ایک ساتھ بٹھایا گیا ہے۔ یا تو یہ مان لیجئے کہ حسین کی نگاہ میں سب برابر ہیں، یا یہ مان لیجئے کہ حسین کی نگاہ میں سب آزادار وی آئی پی ہے۔ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ آپ بتائیں، نہیں تو ہر جگہ کی حالت یہ ہے، ہر جگہ کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جسے کہا جائے کہ اختلافات نظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں اونچے اور نیچے کا جسے کہا جائے کہ اختلاف دکھایا جاتا ہے اور ہر آدمی اپنی بلندیوں کو ثابت کرتا ہے، لیکن یہ دربار حسین ابن علی ہے کہ جہاں حسین نے ساری ملت کو یکجا کر دیا، انسانیت کو برابر کر دیا، لوگوں کو ایک فرش پہ لا کے بٹھا دیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ دربار کربلا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کربلا کی تعصی کر رہا ہے۔ عزاداری، یہ پیغام، یہ میسج بھی آپ یاد رکھیں، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ کربلا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ امام حسین کی شناخت کروا رہی ہے، یہ اس محرم کے عاشورے کو پہچنوا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے برپا ہوا تھا۔ وہاں بھی کوئی اختلاف رنگ و بو نہیں تھا، وہاں بھی کوئی اختلاف نظر نہیں تھا، وہاں بھی کوئی قبیلے کا اختلاف نہیں تھا۔ نہیں تو ہو سکتا تھا کہ حسین جیسا شہنشاہ ہوتا، حسین جیسا بادشاہ ہوتا، صرف حسین کی شہادت کو عظمت دی جاتی، لیکن اللہ اکبر، کرم حسین کی دنیا قائل ہے کہ جہاں حسین کا نام ہے وہیں حسین کے 71 شہداء کا نام ہے، وہیں حسین کے ساتھیوں کا نام ہے، اسی میں جون جیسے کا نام ہے، حبیب جیسے کا نام ہے، زہیر جیسے کا نام ہے، سعید جیسے کا نام ہے۔ کیوں کہ یہ دربار حسین آراستہ کر رہے تھے، یہ حسین ابن علی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ
جو حسین سے قریب آ جائے حسین اسے پھر عام نہیں رہنے دیتے بلکہ خاص بنا دیتے ہیں، حسین اسے پھر عوام میں نہیں رہنے دیتے بلکہ وی آئی پی بنا دیتے ہیں۔ بس یہی تو وجہ ہے آج جب کوئی باب القبلہ سے حسین کے روضے میں داخل ہوتا ہے تو اصحاب حسین کی زیارت پہلے پڑھتا ہے، حسین کی زیارت بعد میں پڑھتا ہے۔ یہ کس کا عطا کردہ کرم ہے؟ یہ کس کی عطا کردہ نوازش ہے؟ یہ حسین ابن علی کی عطا کردہ نوازش ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد بھی حسین ابن علی کا دربار کھلا ہوا ہے کہ آؤ تو اس دربار میں پھر ہم تمہیں عظمتیں عطا کریں گے، بلندیاں عطا کریں گے، اور اتنی بلندی عطا کریں گے کہ تمہارے پاس صرف لفظ لکھا جائے گا کہ یہ عزادار ہے، یہ قوم تشیع ہے، یہ حسین کی چاہنے والی ہے، اور تمہیں یہ نام شناخت عطا کر دے گا۔ تمہیں ہم ایک لباس عطا کریں گے کہ جسے کالا لباس کہا جاتا ہے، تم پہن کے نکلو گے دور سے پہچانے جاؤ گے کہ یہ مظلوم کی ماننے والی قوم ہے۔ ہم ایسا امتیاز، توجہ کیجئے گا، ہم ایسا امتیاز تمہیں عطا کر دیں گے، ایسی شناخت تمہیں عطا کر دیں گے، ایسی پہچان تمہیں عطا کر دیں گے کہ تم ہر جگہ مظلومیت کو ریپرزینٹ کرنے والے رہو گے۔ کبھی بھی تمہارے اوپر دہشت گردی کا الزام نہیں آئے گا۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ حسین کا مکتب سکھائے گا، یہ حسین کا دربار سکھائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے حسین کی امام بارگاہ کی 4 دیواریوں نے شیعت کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ ساری قوم کے لوگوں پہ دہشت گردی کا الزام لگ سکتا ہے، شیعوں پہ کبھی دہشت گردی کا الزام نہیں لگ سکتا ہے۔ یہ کس نے آپ کو صلوات پڑھے ذرا محمد آل محمد صلی علی محمد، یہ کس نے عطا کیا؟ کہ یہ حسین ابن علی نے معیار عطا کیا کہ اپنا بنانے کے بعد ایک قوم کو اس عظمت سے نواز دیا کہ اب کوئی بھی اس قوم کے لیے کچھ غلط خیال نہیں کر سکتا۔ وہ اور ہوں گے جنہیں ہماری بات بات پہ اعتراض ہے، ہم نے کالا کپڑا پہنا انہیں کھلنے لگا، ہم نے ذکر عاشورہ کیا انہیں کھلنے لگا، ہم نے آنسو بہائے انہیں پرابلم ہونے لگی، حالانکہ ہمارا کوئی بھی کام لاجک سے خالی نہیں ہے، ہماری کوئی بھی بات عقل سے خالی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی کام قرآن کی آیتوں کے خلاف نہیں ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ مد نظر پیغمبر کی سیرت کو رکھ کے کرتے ہیں۔ آج یہ دربار حسین میں کالا کپڑا پہنے ہوئے مومنین اور یہ سامعین اور یہ عزاداران سرکار سید الشہداء جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے کہ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں، کالا کپڑا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کالے کپڑے میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کالا لباس عزادار کی نشانی ہے، عزادار کی پہچان ہے، اور دوسرے اتنا ہی اگر کالا لباس سے کوئی پرابلم ہے تو پھر جتنی کالی چیزیں ہیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ غور کیجئے گا، پھر جتنی کالی چیزیں ہیں اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جب یہی مسلمان کہ جو یہاں گھوم گھوم کے کالے لباس پہ اعتراض کرتا ہے، جیسے ہی حج کرنے پہنچتا ہے سب سے پہلے کالے پردے کو چومتا ہے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے کالے پردے کو چومتا ہے، کالا پردہ چوم کے ہٹا پھر کالے پتھر کو چومتا ہے۔ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ حجر اسود کو چوم رہا ہے، پکڑیے اس کا ہاتھ اور پکڑنے کے بعد کہیے کہ تمہیں تو ابھی کالے لباس سے اتنی پرابلم تھی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتارو، اگر دم ہو، ہمت ہو تو کعبے کا کالا غلاف اتروا دو، کعبے کا غلاف اتروا دو۔ بھائی ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، بھائی کعبے کو کالا غلاف پہننے کی کیا ضرورت؟ کعبے کو، کعبہ ایک گھر ہے نا، کبھی آپ نے کوئی گھر ایسا دیکھا ہے؟ بھیا گھر کے اندر پردے ہوتے ہیں، گھر کے باہر پردے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ پردے جو لگائے جاتے ہیں یہ گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں نا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ دیواروں پہ پردے؟ دیواریں تو بنتی ہی اس لیے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لیکن عجیب شان ہے، گھر بنایا اتنا حسین اور کہا اس پہ پردے لگا دیے جائیں، اور مسلمان بھی جھوم جھوم کے کالا پردہ چوم رہا ہے۔ کیوں؟ پہلی چیز تو میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ تاریخ عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ پہ پردہ ہے کیوں؟ ایک صلوات پڑھیں تو بات۔ اللہم صلی علی۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ گفتگو، میں نے کسی تمہید میں وقت برباد نہیں کیا، پہلے ہی دن سے آپ کے درمیان گفتگو شروع کر دی ہے۔ یہ آج کی مجلس کا اہم ترین رخ ہے جو آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں، ایک نالجبل بات آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں اور آپ یہاں سے کچھ لے کے اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ذہن میں سوچا ہوگا، ابھی یہ سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ بھئی خانہ کعبہ پہ پردہ کیوں ہے؟
کیا ضرورت ہے؟ جب گھر ہے تو پردہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، یہ گھر کے باہر کیوں ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کتنے ڈالرز خانہ کعبہ کے پردے پہ خرچ ہوتے ہیں؟ ہر سال وہ پردہ چینج کیا جاتا ہے، کس لیے؟ کہ صرف خانہ کعبہ پہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ رے مسلمانوں کی فطرت، آپ ذرا توجہ کیجئے کہ نہ جانے کتنا ڈالر خرچ کر رہے ہو، ہر سال وہ کپڑا بدلا جا رہا ہے، سب سے قیمتی کپڑا لایا جاتا ہے اور اس میں سونے کے تار جڑے جاتے ہیں، اور ہر سال وہ ایکسچینج کپڑا چینج کر کے خانہ کعبہ کا غلاف بنایا جاتا ہے۔ میں پکڑ لوں گا مفتی کے ہاتھ کو، مفتی یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی بے جان چیز ہے؟ یہ پیسہ جو خانہ کعبہ کے غلاف میں خرچ کر رہے ہو، کسی غریب کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی مولوی کو دے دو۔ بھائی غور کیجئے گا تو آواز آئے گی مولانا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، یتیم کو دیا جائے گا، مسکین کو دیا جائے گا، غریب کو دیا جائے گا، لیکن بیت کے مال میں سے کاٹ کے نہیں دیا جائے گا۔ نہیں توجہ کیجئے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیت کا احترام یہ ہے، بیت کا اپنا پروٹوکول یہ ہے، خدا کے گھر کا اپنا پروٹوکول یہ ہے کہ جو چیز خدا کے گھر کی ہے اس پر خرچ کیا جائے گا۔ بھی ظاہر سی بات ہے، تو جو کعبے کے باہر ہے جب اس پہ اتنا خرچ کیا جا سکتا ہے تو جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہے، ذرا سلوہ آہا یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جو کعبے کے باہر لٹکا ہوا ہے جب اس پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، اس کا اتنا احترام ہو رہا ہے، تو جو کعبے کے اندر اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے اس کا احترام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگا۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، خانہ کعبہ کا غلاف کا سب سے بڑا لاجیکلی فائدہ اس ٹائم کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا دھوپ سے بچا رہا ہے، عجیب مسئلہ ہے، غور کیجئے گا۔ ارے جو کعبے کو سامنے کی دھوپ سے بچائے، جب وہ غلاف اتنا قیمتی ہے تو وہ حسین جو کعبے کو یزیدیت کی دھوپ سے بچا لے، وہ حسین کتنا قیمتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ جو آج خرچ کیا جا رہا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسین کی عزاداری پہ جب خرچ کیا جائے تو لوگوں کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، یہ پیسہ کسی فقیر کو دے دو۔ ارے مولانا کبھی اپنی سیلری میں سے کاٹ کے کسی غریب کو دیا ہے؟ کبھی اپنے پیٹ سے کاٹ کے کسی فقیر کو دیا ہے؟ سارے اخراجات حسین کی عزاداری میں یاد آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے کتنے بکرے وہاں کاٹے جاتے ہیں؟ واجب ہے کہ آپ وہاں قربانی کروائیں۔ جو حضرات حج کر کے آ چکے ہیں میری اس بات کی تائید فرمائیں گے، بھئی آج فریز والا معاملہ ہے، آج امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں تو اس کو فریز بھی کیا جاتا ہے اور وہ بکرے بانٹے بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر ملکوں میں بیچے بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، 65 لاکھ قربانیاں، اگر 65 لاکھ افراد پہنچے وہ ویزا ایشو کرتے ہیں تو 65 لاکھ دمبے وہاں قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے، کاٹے گئے، تو کتنا گوشت ہوا؟ کیا سارا گوشت یوز ہو جاتا ہے؟ غور کیجئے گا، کیا سارا گوشت استعمال ہو جاتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں مولانا، ظاہر ہے کہ کچھ پیکنگ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہوگی، کچھ سڑ جاتا ہوگا، کچھ فریز نہیں ہو پاتا ہوگا، کچھ پہنچ نہیں پاتا ہوگا۔ اس کا مطلب برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ غور کیجئے گا، اسراف ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یہ فریز کا معاملہ تو آج ہے، آج سے پہلے بھی جو حاجی پہنچتے تھے تو لکھا جاتا تھا کہ اتنا گوشت برباد ہو گیا، اتنا گوشت برباد ہو گیا۔ تو برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ اسراف ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے کسی مفتی میں دم جو فتویٰ بدل دے اور کہے آج کے بعد سے کعبے میں قربانی نہیں ہوگی، آج کے بعد سے جو حج کرنے جائیں گے وہ قربانی نہیں بدل سکتے؟ کیوں؟ کہ اللہ کا معاملہ ہے، بیت کا معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ وہاں کی قربانی سمجھ میں آتی ہے، یہاں کی عزاداری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو خانہ کعبہ پہ غلاف کی تعریف کیا ضرورت ہے کہ ایک مکان کو غلاف پہنایا جائے؟ بھئی غور کیجئے گا، اور یہیں سے میں جواز اعزا آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو تاریخ یہ ہے، صاحب تاریخ الحرمین، سعودیہ کا ایک بڑا زبردست مصنف، اس نے ایک کتاب لکھی تاریخ
حرمین، حرمین کی تعریف، دا ہسٹری آف حرمین، حرمین کی ہسٹری. اور ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ہسٹری لکھتا ہے تو اس میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ بھئی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو اس نے تاریخ مکہ میں یہ بات بھی لکھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جناب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تو کعبے کے اوپر پردہ نہیں پڑا ہوا تھا، کعبے کے اوپر غلاف نہیں تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں انجینئرز بھی نہیں تھے. اب آپ چنئی میں رہنے والے لوگ آپ تو جانتے ہیں کہ انجینئرز ظاہر ہے جو آج جو گھر بن رہے ہیں، نقشے بنتے ہیں، یہ سب ماشاءاللہ علم نے ترقی کیا اور انجینئرز نے ایک سے ایک نقشے بنانا شروع کیے اور اس پر یہ گھر تیار ہوا. اب اس دور میں انجینئر کہاں جو نقشے ملے؟ تو جی ظاہر ہے کہ جب نقشہ نہیں تو لوگ وہی بنائیں گے جو سامنے ہو. مکہ میں پہلے کوئی رہتا تو تھا نہیں. جب یہ ہوا کہ صاحب اب مکہ میں جناب اسماعیل کی برکت سے پانی آ گیا تو اب وہاں لوگ بسنے آ گئے. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا دیا تو وہاں لوگ رہنے لگے. تو جب بستیاں بڑھیں، لوگ رہنے لگے تو رہنے کے لیے انہیں گھر کی ضرورت تھی. تو گھر کیسے بنے؟ تو ایک ہی گھر سامنے تھا، خانہ کعبہ، 4 دیواری اور چھت. تو ان لوگوں نے بھی جو اپنے اپنے گھر بنائے کعبے کے پاس، وہ بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے بنا دیے جیسے کہ خانہ کعبہ تھا. یعنی یہ اللہ کا گھر ہے اور وہیں آس پاس، چونکہ میں نے کہا نا کہ کوئی الگ معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی الگ نقشہ تھا ہی نہیں، کوئی انجینئر تھا ہی نہیں کہ جو جا کے ان کو بتاتا کہ تم ذرا سا ایسے بنا لو، تم ذرا سا ایسے بنا لو، بالکنی ایسے نکال لو، آنگن ایسے بنا لو، دروازہ ادھر نہیں. جو ڈائریکشن، جو طریقہ سامنے تھا وہی خانہ کعبہ والا تھا. تو سب نے اپنے اپنے گھر خانہ کعبہ کی طریقے سے خانہ کعبہ کے پاس بنا لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے جو وہاں رہ رہا ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن اب جو باہر سے آئے گا اسے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندے کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے؟ دیکھیں ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اتفاقاً ہوا ایسے ہی کہ جناب اسماعیل اس دن مکہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ایک قافلہ مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا. چونکہ یہ باہر کے لوگ تھے، یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ کہیں باہر سے آئے تھے. تو انہوں نے خانہ کعبہ کے بدلے کسی اور کے گھر کی زیارت کر لی، اس لیے کہ کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. سبھی باہر تھے، سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور سارے گھر ایک جیسے تھے. بھئی آپ ذرا سوچیں کہ اگر کہیں 4-5 دروازے ایک جیسے ہوں اور انہی میں سے ایک میرا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس دروازے کے بدلے کسی اور دروازے کو ٹچ کر دیں، کسی اور دروازے کو کھٹکھٹا دیں کہ ہو سکتا ہے یہ مولانا کا ہو. بھئی سیم کنڈیشن یہاں یہی ہوئی، اس لیے کہ ایک ہی طریقے کے کئی گھر تھے. تو وہ ایک گھر اللہ کے گھر کے بجائے کسی بندے کے گھر کا طواف کر کے چلے گئے، کسی بندے کے گھر کو چوم کے چلے گئے. اب جب یہ چلے گئے، بعد میں جناب ہاجرہ کو کسی نے بتایا کہ آج ایسا ایسا سانحہ ہو گیا. ایک گروپ آیا تھا، کچھ لوگ آئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، لیکن وہ باہر کے تھے، انہوں کسی نے بتایا نہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کے بدلے کسی اور کے گھر کو خانہ کعبہ سمجھ کے زیارت کر لی. جناب ہاجرہ پریشان ہوئی، غصے میں آ گئی. جب جناب اسماعیل واپس آئے تو جناب ہاجرہ نے کہا اسماعیل تمہیں پتا ہے آج کیا غضب ہو گیا؟ کہا مادر گرامی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا آج یہ ہوا کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے کعبے کے بجائے کسی اور گھر کی زیارت کر لی. اس کا مطلب معصومہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر بیت کا حق کسی اور بیت کو دیا جائے تو معصومہ کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں غور کیجئے گا، معصومہ کو جلال آ جاتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب ایک معصومہ کو یہ برداشت نہیں، جملہ بدلوں، جب ہاجرہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بیت کی جگہ کسی دوسرے بیت کو دی جائے تو فاطمہ کو یہ کیسے برداشت ہوگا کہ اہل بیت کی جگہ کسی غیرے کو دے دی جائے؟ غور کر رہے ہیں؟ اب کیا ہوا تو جناب اسماعیل بھی سوچنے لگے کہ مادر گرامی کیا کیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اکثر ایسا ہو جب مکہ میں کوئی نہ ہو اور باہر سے کوئی آئے تو کیا کسی کو پراپر رکھا جائے کہ وہ یہاں کعبے کے ڈائریکشن بتاتا رہے، کعبے کا تعارف کراتا رہے، یا کیا کیا جائے. اسی اسنا میں صاحب تاریخ الحرمین لکھتے ہیں کہ اسی اسنا میں جبریل نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہتے ہیں اے ہاجرہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس چادریں ہیں، ان چادروں میں سے ایک چادر خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیجئے.
غور کیجئے گا، خانہ کعبہ کے غلاف کی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہسٹری عرض کر رہا ہوں کہ کہاں سے خانہ کعبہ پہ غلاف آیا۔ جناب حاجرہ کو جبریل نے حکم دیا کہ آپ کے پاس چادر ہے، ان چادروں میں سے ایک چادر خانہ کعبہ پہ لگا دیجئے تاکہ دور سے آنے والوں کو پتا چل جائے کہ یہ گھر اور ہے، باقی گھر اور ہے۔ جناب حاجرہ نے پوچھا کون سی چادر لگا دی جائے؟ کہا کالی چادر لگائیے۔ غور کیجئے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ جناب حاجرہ نے کہا کون سی چادر لگائی جائے؟ کہا کالی چادر خانہ کعبہ پہ لگا دیجئے۔ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جو بھی آئے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ اور ہے، باقی گھر اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کالا لباس پہننے کے بعد کعبے نے اپنی الگ شناخت پیدا کر لی۔ میرا ذہین مجمع دیکھے، توجہ کیجئے گا، آپ میرے مزاج سے واقف ہے، بڑی دلیل کے ساتھ آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں۔ بھئی اس کا مطلب جب تک کعبے پہ کالا غلاف نہیں تھا تب تک کعبہ کسی اور دوسرے گھر سے مشابہت رکھتا تھا، لیکن جس دن کعبے پہ کالا غلاف آیا کعبے نے اپنی شناخت پیدا کر لی، اپنی پہچان پیدا کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی گھر کو کالا لباس پہنا دیا جائے تو وہ اپنی پہچان پیدا کر لیتا ہے۔ یہ بھی حسین کا کرم ہے، حسین نے ہمیں لباس عزا نہیں دیا ہے، خلاف عزا پہنا دیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ کالا لباس نہیں ہے، یہ ہم نے غلاف عزا پہنا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ سارے انسان اور ہیں، حسین کے عزادار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سارے انسان اور ہیں، حسین کے عزادار۔ یہ کون شناخت پیدا کروا رہا ہے؟ یہ خانہ، ایک صلوات اور پڑھ لیں آپ عظمت عالم۔ نہیں، ذرا صلوات مل کے پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات صلی اللہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا رکھا گیا تاکہ اسے پہچان عطا کی جائے۔ اگر اتنا ہی پرابلم ہے کالے لباس سے تو پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چینج کر دیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف بدل دیا۔ نہیں بدل سکتے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم کے ہاتھ کا پہنایا ہوا ہے، ایک معصوم نے پہنایا ہے، تو پھر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ارے جس نے کعبہ کو کالا غلاف پہنایا ہے اسی کے بادشاہ نے ہمیں کالا لباس پہنایا ہے۔ ہم نے بھی اپنی مرضی سے کالا لباس نہیں پہنا، ہم نے رسول کو کالا لباس پہنا ہوا دیکھا تو پہنا، ہم نے حسن کو کالا لباس پہنا ہوا دیکھا تو پہنا، ہم نے حسین کو کالا لباس پہنا ہوا تو دیکھا۔ تم نے صرف کعبے کو دیکھا ہے، ہم نے 12 کعبے کے وارثوں کو کالا لباس پہنا۔ اور کر رہے ہیں، ہم نے 12 وارثین کعبہ کو کالا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم غم حسین ابن علی میں کالا لباس پہنتے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں اس واقعے سے آپ کو کیا پتا چلا کہ جب بھی کبھی کنفیوژن ہو جائے کہ اصلی بیعت کیا ہے اور نقلی بیعت کیا ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہ جس بیعت پر معصومہ کی چادر پڑی ہوئی ہو، جس بیت پر معصومہ کی چادر پڑی ہوئی ہو، وہ چادر بتائے گی کہ جو اس کے نیچے ہے وہ اصلی ہے۔ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جس بیت پہ معصومہ کی بیت کہتے ہیں عربک میں گھر کو، جس گھر پر، جس بیت پر معصومہ کی چادر پڑی ہو، یہ چادر بتائے گی کہ جو میرے نیچے ہے وہ اصلی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو معاملہ بیت کا ہے وہی اہل بیت کا ہو جائے، تاریخ آگے بڑھے کچھ لوگوں کو نقلی اہل بیت بنا کے لایا جائے کہ بھئی یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، یہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، جو گھر کے باہر وہ بھی اہل بیت، جو گھر کے اندر وہ بھی اہل بیت۔ اب یہی پر فیصلہ کیا کہ دیکھو وہی تاریخ ہوگی، اہل بیت ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہ جانا، کسی معصومہ کی چادر کو تلاش کر لینا۔ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کسی معصومہ کی چادر کو تلاش کر لینا۔ ارے جب بیت کی کنفیوژن ہوئی تو ہاجرہ کی چادر منگائی گئی، جب اہل بیت
بیت کا معاملہ آیا تو پیغمبر نے کہا فاطمہ اپنی چادر تو لاؤ، فاطمہ اپنی چادر تو لاؤ۔ جیسے ہی شہزادی کی چادر آئی اس میں پنجتن کو جمع کیا اور اہل بیت کا تعارف کروایا، فرمایا جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت ہے، مجھے کہنے دو جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت ہے۔ ارے ہاجرہ کی چادر بتائے گی کہ کعبہ کیا ہے، فاطمہ کی چادر بتائے گی کہ مولود ہے کعبہ کیا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہے اللہم صلی اللہ، یہ شرف عزاداری، یہ کالا لباس، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی کام بغیر تاریخ کے نہیں ہے الحمدللہ۔ یا جملہ بدل کے کہوں کہ یہ کالا لباس نہیں ہے، حسین کے دربار کا یونیفارم ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، حسین کے دربار میں انٹری کرنے کے لیے جو یونیفارم ہمیں عطا کیا گیا اسے کالا لباس کہتے ہیں، اسے لباس عزا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عزا خانہ، یہ مجلسیں صرف امام حسین کا دربار نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، امام حسین کی درسگاہ ہے۔ لیکن امام حسین کے دربار کا جیسے الگ مزاج تھا ویسے ہی اس یونیورسٹی کا بھی الگ مزاج ہے۔ جیسے اس دربار کا طریقہ الگ تھا کہ جہاں سب وی آئی پی تھے، ویسے ہی اس یونیورسٹی کا سلیبس بھی اتنا عام ہوتا ہے کہ ایک 60 سال کا ضعیف بھی سمجھتا ہے، ایک 12 برس کا بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ ذرا دیکھیں، کائنات کی کسی یونیورسٹی میں آپ نے ایسا دیکھا کہ جہاں بیچلر اور پی ایچ ڈی والوں کو ایک ساتھ بیٹھایا جائے؟ یا چھوڑیں اور میں نیچے آ جاؤں کہ جہاں انٹر اور ہائی اسکول اور بیچلر والوں کو ایک ساتھ بیٹھایا جائے؟ کہیں گے نہیں مولانا، سب کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ جو بیچارہ جونیئر میں ہے وہ جونیئر ہی رہے گا، وہ جو ہائی اسکول میں ہے اس کا الگ سلیبس ہے، وہ جو انٹر میں ہے اس کا الگ سلیبس ہے، جو بیچلر ہے اس کا الگ سلیبس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونیورسٹی کا اپنا قانون ہوتا ہے، وہ ہر لیول کو ایک ساتھ نہیں رکھتی بلکہ سب کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے۔ لیکن یہ حسین کے دربار کا معجزہ ہے کہ جہاں حسین نے سب کے لیول کو برابر کر دیا ہے۔ نہیں غور کیجئے گا، یہ بھی تو کربلا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا کا بھی یہی معیار تھا، جہاں 80 برس کے حبیب نظر آئے وہیں 6 مہینے کے علی اصغر بھی نظر آئے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ کیا تھا؟ یہ کربلا کو ریپرزینٹ کرنے والا فرش ہے۔ تو جو کربلا میں تھا وہی معیار یہاں بھی نظر آیا کہ اس فرش پر حسین ابن علی کے فضائل جس انداز سے ضعیف سنیں گے، جوان سنیں گے، ویسے یہ بچے بھی سنیں گے۔ اب یہ کمال ہے فضائل حسین ابن علی کا کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے۔ غور کیجئے گا، ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اس یونیورسٹی کا سلیبس اتنا عام ہے کہ جسے بچے سے بچہ سمجھ سکتا ہے، اور اتنا خاص ہے کہ جسے ضعیف سے ضعیف سمجھ سکتا ہے۔ اب اگر پھر بھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، بھائی غور کیجئے گا، یعنی اتنا عام سلیبس ہونے کے باوجود کہ جسے یہ 12 سال کا بچہ بھی سمجھ لے، اب باہر کھڑا ہوا شخص کہے کہ مجھے مجلس سمجھ میں نہیں آتی، مجھے حسین ابن علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، تو بھائی اپنی سمجھ کا علاج کرواؤ، اپنی سمجھ کو ڈیولپ کرو۔ اس لیے کہ یہاں سمجھ آنے کے لیے کم سے کم تعصیہ حر ضروری ہے، کم سے کم شناخت حر ضروری ہے۔ حر کی طرح سوچو تو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے میں سب کچھ سمجھ آنے لگے۔ نہیں غور کیجئے گا، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بھائی میں نے حر کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرش اعضاء سے اہم ترین نام جو جڑا ہوا ہے جناب حر کا ہے، عزاداری سے اہم ترین نام جو جڑا ہوا ہے وہ جناب حر کا ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی دیکھیں اکثر ذاکرین 72 شہدائے کربلا ہے، لیکن سب سے پہلا نام جناب حر کا لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ جناب حر، جناب حبیب بھی ہیں، جناب زہیر بھی ہیں، جناب سعید بھی ہیں، یہ جناب حر کا ہی نام فرسٹ جب پریزنٹ کرتے ہیں کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے، سن لیجئے، اس لیے لیا جاتا ہے کہ کربلا کی صحابیت کی سب سے کم ایج جناب حر کی ہے۔ دیکھیں اوریجنل ایج کی نہیں بات کر رہا ہوں، صحابیت کی ایج کی۔ اس لیے کہ جناب حر کب آئے امام حسین کی بارگاہ میں؟ صبح۔ اور کب گئے شہید ہونے؟ بھائی ادھر آئے ہیں، ادھر امام حسین کے پاس بیٹھے ہیں اور میدان کربلا میں شہید ہونے چلے گئے۔ یعنی ٹوٹل کتنی دیر رہے حسین کے پاس؟ 1 سے 2 گھنٹے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ حر حسین کے 2 گھنٹے کے صحابی کا نام ہے۔
کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حسین کے 2 گھنٹے کے صحابی کا نام ہے. ہر ذاکر، ہر عالم حر کا نام پہلے اس لیے لیتا ہے کہ پہلے اس 2 گھنٹے والے کو سمجھ لو، بعد میں 80 سال والے کو سمجھنا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اور جملہ بدل کے کہو. حر کون ہے؟ کہ حر وہ ہیں جو آئے ہوئے ہیں. حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہیں جنہیں خط لکھ کے بلایا گیا ہے. تو پہلے آنے والے کو سمجھ لو، بعد میں بلانے والے کو سمجھا جائے گا. پہلے اس کو سمجھ لو کہ جو خود سے حسین کی بارگاہ میں آیا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، بعد میں اسے سمجھنا جسے حسین نے بلایا ہے، اور پھر جا کے سمجھنا کہ حسین کس کا نام ہے. بھائی غور کیجئے گا. اس لیے مزاج حر سے آشنا ہونا ضروری ہے. ایک روایت آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھوں. امام نے فرمایا کہ فکر الساعۃ خیر من عبادت اللیل. 1 گھنٹہ سوچنا رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. روایت ہے، یہ معصوم کے کلام. 1 گھنٹہ غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا، یہ رات بھر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. آیت اللہ شیخ انصاری بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے یہ امام کی حدیث ان کے سامنے پڑھی. کہا مجھے یہ امام کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی 1 گھنٹہ سوچ رہا ہے، اس میں کون سی زحمت ہے؟ لیکن ایک آدمی ایک پوری رات نماز پڑھ رہا ہے. اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آیا اور پوری رات نماز پڑھی. تو زیادہ زحمت تو اس نے کی. امام کہہ رہے ہیں لیکن 1 گھنٹہ سوچنا 1 رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسکراتے ہوئے شیخ انصاری نے کہا ایسا ایسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ سوچنے والا حر کی طرح سوچے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. وہ سوچنے والا حر کی طرح سوچے. کہ کیسے؟ کہ دیکھتے نہیں ہو اس طرف جو لشکر یزید تھا اس نے بھی رات بھر نماز پڑھی، ادھر حر خیمے میں بیٹھے صرف سوچتے رہے. بھائی ہے یا نہیں ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں کربلا کی. وہ جو آئے تھے لشکر یزید اس میں بڑے بڑے نمازی تھے. لہذا ہر نمازی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جنتی ہے. بڑے بڑے نمازی آئے تھے. خود شمر 4000 کے لشکر کا امام تھا. یہ تاریخ پڑھوں آپ کی خدمت میں. خود شمر 4000 کے لشکر کا امام تھا. عمر سعد 7000 کے لشکر کو نماز پڑھاتا تھا. اس کا مطلب امام بھی ہے، مامون بھی ہے. پھر بھی کیا کسی کے اندر یہ ہمت ہے جو کہہ دے کہ شمر جنتی ہے؟ تو بھائی نماز تو تھی تو جنتی کیوں نہیں؟ کہ مولانا یہی تو مسئلہ ہے کہ نماز جنت نہیں دلاتی، حسین جنت دلاتے ہیں. یہ خالی بے حسین کی نماز کام نہیں آئے گی. نہیں تو بے حسین کی نماز تو شمر کے پاس بھی تھی، عمر سعد کے پاس بھی تھی، وہ پڑھتے رہے پوری رات. لیکن ادھر حر خیمے میں بیٹھے سوچتے رہے. کس کے بارے میں؟ حسین کے بارے میں. جب صبح نمودار ہوئی تو وہ لاکھوں جہنمی نظر آئے، حر اکیلے جنتی نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حر کو حسین نے بچا لیا. ان کی نمازیں ان کے ساتھ رکھی رہی. آگے پوچھا جائے نا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہاری نمازوں نے تمہیں نہیں بچایا؟ کہ تم نے مطلب سمجھا ہی نہیں. نمازیں نہیں بچاتی، حسین خود نمازوں کو بچاتے ہیں. نہیں غور کیجئے گا. حسین ابن علی خود نمازوں کو بچانے والے ہیں. اگر تم نے حسین کا دامن پکڑ لیا تو تمہاری نماز بھی بچ جائے گی، تمہارا روزہ بھی بچ جائے گا، تمہارا حج بھی بچ جائے گا، تمہاری زکات بھی بچ جائے گی. لیکن اگر حسین کو چھوڑا تو نمازیں کثرت کہلائیں گی، نماز نہیں. روزہ فاقہ کہلائے گا، روزہ نہیں. حج چکر کہلائے گا، حج نہیں. عبادتیں فضول کہلائیں گی، اصول نہیں بن پائیں گی. لہذا صلوات پڑھیں محمد آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ سوچنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. کیسے؟ جب یہ سوچنا آپ کی قسمت بدلنے پہ آ جائے، یہ فکر آپ کی تقدیر بدل دے. اور نہیں تو آپ مجھے بتائیں، جو میں تاریخ سے ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ 2 گھنٹے کہاں
اور ادھر کی جرأتیں کہاں. لیکن یہ دیکھ سوچنے والے تو بہت تھے, سدھرنے والے ہر ہی کیوں نظر آئے؟ کہ اس لیے کہ سوچ کے پیچھے بھی کچھ تھا, اس فکر کے پیچھے بھی. ہر ایک کو توفیق فکر بھی تو نہیں نصیب ہوتی, ہر ایک سوچ بھی نہیں سکتا ہے جب تک حسین نہ چاہیں. حسین نے چاہا کہ ہر سوچیں. ہائے ہائے, کچھ عرض کر رہا ہوں میں. حسین ابن علی نے چاہا کہ ہر کی فکر ڈیولپ ہو, ہر سوچے. کیسے چاہا؟ یہ اسی جملے. اچھا ہر ہی نے کیوں سوچا؟ اس لیے سوچا کہ جب ہر حسین کو گھیرنے کے لیے آئے, حسین کو پکڑنے کے لیے آئے اپنا لشکر لے کر, تو ہر نہایت پیاسے تھے. حسین ابن علی نے ہر کو پانی پلایا, ہر نے پانی پی لیا. لیکن اس کے بعد جب وقت نماز ہوا تو حسین نے کہا ہر تو اپنی نماز پڑھ لے, میں اپنی نماز پڑھ لوں, اس کے بعد بات ہوتی ہے. ہر نے کہا آقا اگر آپ نماز پڑھائیں گے تو پھر مجھے اپنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. دیکھیں ابھی ہر حسین کی بارگاہ میں آئے نہیں تھے, یہ حسین کی بارگاہ سے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہ کہیں حسین کے ہر کے دل میں تھوڑا سا ہی صحیح احترام حسین تھا. بھائی غور کیجئے گا, تھوڑا سا ہی صحیح احترام حسین تھا. تبھی تو کہا آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. بس شریعت بھی کھڑی مسکرا رہی تھی, اے یزید آ کے اپنے لشکر کا حال دیکھ لے, وظیفہ تو دیتا ہے, پیسے تو دیتا ہے, تمام لوگوں کا ذمہ داری تو اٹھاتا ہے, لیکن یہ نماز حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اختیار حسین ابن علی, کہ جو یزیدیت کے لشکر کو لمحوں میں بدل دے اسے حسین کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ حسین ابن علی کا اختیار یہیں سے شروع ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختیار ہے, اختیار. حسین کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ میری بارگاہ میں آؤ, اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. بننا ہے تو ہر بن کے آ جاؤ, ہم استقبال کریں گے. لیکن ہر کی طرح آنا, ہر تو نہیں بن سکتے اس لیے کہ ہر تو ہم نے بنا دیا. بھائی غور کیجئے گا, میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور شاید آخری بات ہو جائے آج کی مجلس کی. ہر ہم نے بنا دیا. کبھی کبھی ہم لوگ بھی جوش خطابت میں آ کے کہتے ہیں کہ امام بارگاہ کا دروازہ کھلا ہے, ہر بن کے آ جائیے, ہر بن کے آ جائیے. قبلہ اب ہر نہیں بن سکتا کوئی, ہر کو کاپی کر سکتا ہے, ہر نہیں بن سکتا. ہر کو فالو کر سکتا ہے, ہر نہیں بن سکتا. ہر کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے, ہر نہیں بن سکتا. ارے تو جب زمانہ ہر نہیں بن سکتا تو حسین کیسے بنے گا؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں, ابھی جب ہر نہیں بن سکتے تو حسین کیسے بنو گے؟ اور کیوں ہر نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ہر بننے کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ عاشورے کا دن چاہیے. عاشورے کا دن چاہیے. اس کے بعد ہر کی طرح ہاتھ باندھ کے حسین کی بارگاہ چاہیے. اس کے بعد حسین اٹھائیں اور سینے سے لگائیں, سینے سے سینہ مل جائے. اس کے بعد ہر میدان کربلا میں جائیں اور ہر کا سر حسین کی آغوش میں آئے. غور کر رہے ہیں, یہ اتنی بڑی عظمت کہاں ملے گی؟ اور صرف سر نہ آئے بلکہ حسین اس سر پہ اپنی اماں کا رومال باندھے. میں کچھ یہ ہے مقام ہر کی طرح آؤ, ہر کو کاپی کر کے, لیکن ہر نہیں بن سکتے. اس لیے کہ ہر وہ ہیں کہ جن کے سر پہ رومال فاطمہ بندھا ہوا ہے. یہ حسین کی سند ہے جو حسین نے ہر کی پیشانی پہ باندھا اپنی اماں کا رومال. یہ کس کا مقدر ہے کہ جس کی جبین پہ زہرا کا رومال بنا ہوا ہو. ارے قبلہ, علم حاصل کرنے کے بعد سر پہ امامہ ہونا اور ہے. ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, علم حاصل کرنے کے بعد سر پہ بڑے بڑے امامے لگا لینا یہ اور ہے. لیکن حسین کا عزادار بن کے اپنے سر پہ زہرا کا رومال باندھ لینا
نہیں غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حر، اب جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لہٰذا حر کی جبین پر رومال باندھا گیا۔ حسین نے کہا اے میرے عزاداروں پریشان نہ ہونا، اے میرے چاہنے والوں پریشان نہ ہونا، جو مرتبہ میں نے حر کو دیا ہے اس سے تمہیں بھی غافل نہیں رکھوں گا۔ کاش پہنچ جائے میرا مجمع، اس سے تمہیں بھی غافل نہیں رکھوں گا۔ یقیناً یہ حر کا کمال تھا کہ حر میری بارگاہ میں آیا، میں نے اس کی جبین پہ اپنی اماں کا رومال باندھ دیا، لیکن تمہیں بھی رتبے میں کم نہیں رکھوں گا۔ جب جب محرم آئے گا، فرش عزا بچھے گا، تم فرش عزا پہ آنا تو آنسو نکالنا، میری اماں کا رومال تم تک آئے گا۔ اے بھائی غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ افتخار جو حر کو کربلا میں دیا گیا ہمیں بھی فرش عزا پہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے فرش عزا پہ آؤ تو ذرا صلوات پڑھیں مل کے محمد عالم۔ زندہ آباد، مل کے زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، یہ منزلت کس کو عطا کی گئی؟ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو۔ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ کا رومال آپ کی آنکھوں تک آتا ہے، مانو کہ حسین کے نام پہ نکلے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ جسے زہرا کے رومال میں جگہ دی جاتی ہے۔ اگر حر کی جبین زہرا کے رومالوں میں ہے تو ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے اشکوں کے نگین بھی رومال زہرا میں جگہ پا رہے ہیں۔ یہ شرف کس کا ہے؟ فرش عزائے حسین کا، مجلس حسین کا۔ عظمتوں کو پہچانا جائے ان مجلس کی، رفتوں کو پہچانا جائے۔ آج تو پہلا دن تھا، لہذا میں نے چاہا کہ اس زاویے سے بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ہم آمادہ ہو جائیں محرم کی مجالس کی عظمتوں کو پہچانتے ہوئے۔ یہ کالا لباس، یہ عزاداری، یہ عزاداری پہ خرچ، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سلامت رکھے بانیان عزا کو کہ جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، اور اللہ سلامت رکھے ہمارے زین صاحب، نواب صاحب اور باقی ان کی فیملی کے افراد کے جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ان عزاداری کو برقرار کرنے، اور اللہ ہر شخص کو توفیق دے کہ اپنے اعتبار سے حسین کی عزاداری میں تشریف لائے، حسین کی عزاداری میں حاضر ہو جائے۔ لیکن صرف پیسہ خرچ کرنا ہی اہم نہیں ہے، ہر اعتبار سے حسین کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا حسین کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے۔ آپ اپنا وقت دے رہے ہو، یہ وقت بھی حسین کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ آ رہے ہو، یہ آنا بھی حسین کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ارے کیسا شرف ہوگا، آپ ذرا سوچیں کہ آپ مجلس میں آئیں اور حسین آپ کی قبر میں نہ آئے۔ آپ غور کیجئے گا، حسین فرزند فاطمہ ہیں جو حر کو تھوڑے سے احسان کا بدلہ رومال کے ذریعے دے رہے ہیں، وہ آپ کی آمد کا بدلہ کیسے دیں گے؟ ذرا توجہ کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ ہمارا محب، ہمارا چاہنے والا، اگر چاہتے، امام رضا کی روایت ہے، اگر چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہو تو چاہیے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ۔ دیکھیں جنت میں ہونا کمال نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ ہونا کمال ہے، اور اہل بیت بتا کے جا رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ۔ جناب عیسیٰ سے روایت ہے کہ جناب عیسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر کوئی میرے بندے حسین کے نام پر 1 درہم خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، اسے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھاؤں گا جب تک اس 1 درہم کا 70 درہم دنیا میں دے نہ دوں۔ روایت سنیے گا، توجہ کیجئے گا، یہ جو عزاداری کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، میں بار بار دعا کر رہا ہوں، روایت ہے کہ جو 1 درہم خرچ کرے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے اس دنیا میں اس 1 درہم کا بدلہ 70 درہم نہ دے دیا جائے۔ ہائے ہائے، آپ ذرا توجہ کیجئے، دیکھیں اللہ نیکیوں کا بدلہ بھی 70 درجہ دیتا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی، اس کا 70 گنا اللہ یہاں دے دے، اور ہو سکتا ہے اللہ آخرت میں دے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ یہ ساری نیکیوں کے لیے روایت ہے، ہو سکتا ہے اللہ یہاں دے، ہو سکتا ہے آخرت میں دے، لیکن حسین کا معاملہ یہ ہے کہ جب بات حسین کی آئی تو اللہ نے آخرت پہ بات ہی نہیں رکھی،
کہ آخرت تو بعد کی بات ہے، وہاں تو حسین کی سرکار ہے، وہاں جو حسین چاہیں گے وہ ہوگا. لیکن دنیا کی بات یہ ہے کہ جو 1 درہم خرچ کرے گا اسے 70 درہم عطا کیا جائے گا. کیوں عطا کر رہا ہے پروردگار حسین کے نام پہ؟ کیوں عطا کر رہا ہے حسین کے نام پہ؟ جو 1 درہم خرچ کر رہا ہے اسے 70 درہم کا، اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کیا. تو کیا میں حسین کے لیے اتنا نہیں کر سکتا کہ جو حسین کے لیے 1 درہم خرچ کرے اسے 70 درہم دے دوں؟ کیا کمال ہے روایت کا. اب آپ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی قوم کہ جو 2-3 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، یہ قوم کہاں اربوں کا خرچہ کر دے رہی ہے محرم میں. آپ ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا اس عظمتوں کو پہچانیے گا. ارے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یزیدیت نما مولویوں سے کہ جنہیں عزاداری کا خرچ سمجھ میں نہیں آتا. میاں تم صرف عزاداری میں خرچ ہونے والے ڈسپوزلز بھی چن لو نا تو تمہاری نسلیں آرام سے پل جائے. غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف ڈسپوزل چن لو تو تمہاری نسلیں آرام سے پل جائیں. اور یہ صرف 10 محرم کے درمیان کا بتا رہا ہوں، ابھی 40 کی بات ہی نہیں کر رہا میں، وہاں کے خرچ کی بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو ہندوستان کی عزاداری کی بات کر رہا ہوں. یہ برکتیں کہاں سے مل رہی ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی عزادار اسی اعتبار سے تیار ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر محرم میں خرچ کرنا ہے، اگلے سال پھر محرم میں خرچ کرنا ہے. یہ توفیق حسین ابن علی عطا کر رہے ہیں، یہ برکتیں حسین ابن علی عطا کر رہے ہیں، یہ عظمتیں حسین ابن علی عطا کر رہے ہیں. تم کیا سمجھو کہ ہمارا اور حسین کا رابطہ کیا ہے؟ تم تو ہر چیز کو بزنس کی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہ خرچہ غریبوں کو دے دیا جائے، یہ خرچہ فقیروں کو دے دیا، دے تو رہے ہیں. جس قوم نے عزاداری نہیں کی کیا اس میں غریب نہیں پائے جاتے؟ بہت بڑی بات کہہ دی میں نے آپ کی خدمت میں. بھئی یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ اتنا عزاداری پہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے اچھا غربا کو دے دیں، مساکین کو دے دیں، تو ٹھیک ہے عزاداری تو ایک ہی قوم کر رہی ہے نا. دیکھیں حسین کی عزاداری پہ جو شریک ہو رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. اگر قوم کے لیول پہ دیکھا جائے تو بھائی ایک شیعت ہے کہ جو حسین کی عزاداری خرچ کر رہی ہے، حسین کی عزاداری میں خرچ کر رہی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے غریب ادھر ہی ہوتے، کسی اور قوم میں غریب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہاں تو عزاداری کا خرچہ ہے نہیں. تو تمہارے یہاں تو سب ارب پتی، لکھ پتی اور کروڑ پتی ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ تم تو کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے ہو. تو پتہ چلا غریبی وہاں بھی ہے، اس کا مطلب مارا کہیں اور جا رہا ہے. توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب مارا کہیں اور جا رہا ہے. نہیں تو اگر صرف عزاداری کا معاملہ ہوتا تو عزاداری غریب کو امیر کرے یا نہ کرے، بھائی غور کیجئے گا، لیکن سکون اتنا عطا کر دیتی ہے کہ غریب اپنی غربت پہ راضی ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور سب سے بڑی دولت ہے سکون، سب سے بڑی دولت ہے سکون. نہیں تو نہ جانے کتنوں کے پاس کتنے روپے ہیں اور کتنے پیسے ہیں لیکن سکون نہیں ہے. وہ اپنی دولت لے کے پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. ایسے ایسے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں ممبر پہ لینا نہیں چاہتا. ارب پتی، کروڑ پتی، نہ جانے کتنے کتنے ڈاکٹرز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ مجھے اتنے انجیکشن لگاؤ کہ 3 گھنٹہ میں سکون سے سو لوں. یعنی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. پتہ چلا گھر میں کوئی مر گیا، اتنے ڈپریس ہوئے کہ پاگل ہو گئے. اب احسان مانو حسین کی فرش عزا کا کہ جس نے اس قوم کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور یہ ساری بیماریاں انہی کے گھروں میں آتی جن کا فرش عزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے سکونی، بے چینی وہی ملے گی جہاں فرش عزا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں فرش عزا ہر وقت بڑھ کے سہارا دیے رہتا ہے کہ آؤ تم بیٹے کے غم میں مبتلا ہو، پریشان نہ ہونا، میرا بھی تو اکبر جیسا بیٹا تھا. آؤ تم مالو زر کے غم میں پریشان ہو، پریشان نہ ہونا، میں نے بھی تو اپنی پوری دنیا لٹا کے کربلا کو بنایا ہے. اللہ اکبر. حسین محرم سے یہی پیغام دیتے ہیں، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں، ہر لمحہ تمہیں سکون عطا کریں گے، ہر لمحہ تمہیں قرار عطا کریں گے. اللہ اکبر. آج پہلی محرم، فرش عزا آمادہ ہو گیا، آپ رونے کے لیے آ گئے. ارباب عزا، مجھے یاد ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا، اس سال بھی کہہ رہا ہوں. یہ جملہ مجھے خطیب انقلاب کا بڑا اچھا جملہ لگتا ہے اور دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں اور آپ داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تو یقیناً اہل بیت خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر کے فضائل ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو سیدہ یہ چاہتی ہیں کہ بلند آواز سے رویا جائے.
زہرا کی ماں حسین کی ماں یہ چاہتی ہیں کہ بلند آواز سے گریا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مقتل کے فقرے ہیں کہ جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، وہاں کے متولی نے اپنا خواب بیان کیا تھا بہت زمانے پہلے کہ جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمت مدینہ سے ایک بی بی اٹھتی ہیں اور شام کی طرف جاتی ہیں، اور شام سے پھر ایک بی بی اٹھتی ہیں، یہ دونوں بیویاں مل کے زندان شام کی طرف جاتی ہیں، اور پھر زندان شام سے ایک چھوٹی سی بی بی کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں سکینہ اٹھو، تمہارے بابا کے عزادار آ گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا آواز گریہ آپ کی بلند ہو گئی؟ فاطمہ دعائیں دیں گی آپ کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ تینوں بیویاں، ایک بیوی اپنی پسلی کو سنبھالے ہوئے، دوسری بیوی اپنا شانہ سنبھالے ہوئے، تیسری بیوی اپنا جلا ہوا کرتے کا دامن سنبھالے ہوئے فرش عزا پہ آ جاتی ہے۔ اور جب آپ نام حسین سن کے دہاڑے مار کے روتے ہیں نا، گریا کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ ننھی سی بچی اپنی پھوپھی کی طرف دیکھتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ لوگ کون ہیں کہ جو میرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ زینب کہتی ہے اے بیٹی تم نے انہیں نہ پہچانا، یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، تمہارے بابا سے محبت کرنے والے ہیں، جو تمہارے بابا کی مصیبت پہ رو رہے ہیں۔ پلٹ کے بچی کرتے کے دامن کو اٹھاتی ہے، یا اللہ ان عزاداروں کو سلامت رکھنا، اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا نہ مارا جاتا، مجھے تماچے نہ لگائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ 5 منٹ میں مجلس ختم کر لوں۔ آپ جانتے ہیں ارباب عزا ہم کیا کریں گے عزاداری کے لیے جو بزرگوں نے عزاداری کر دی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو کہ جنہوں نے ہماری نسلوں میں حسین کی محبت چھوڑی۔ ارباب عزا تاریخ کا فقرہ ہے کہ کسی نے آ کے امام صادق سے پوچھا کہ مولا آپ کے جد کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، آپ کے بابا کو، آپ کے جد کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، تو آپ کو جو رونا ہے عزاداری کرنا ہے وہ 10 محرم کو کیا کیجیے، یہ کیوں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آپ رونے لگتے ہیں؟ آپ کے شیعہ بھی رونے لگتے ہیں، 10 دن پہلے سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ 10 محرم کو گریہ کیا کریں۔ روایت سنیے گا مولا کی، آپ 10 محرم کو گریہ کرتے ہیں، یہ آپ پہلی محرم سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں کے ذہن میں سوال آ جائے کہ ہاں بات تو اس کے کہنے والے کی صحیح ہے کہ جب 10 محرم کو سب کچھ ہوا تو ہم پہلی محرم سے کیوں رو رہے ہیں؟ چاند دیکھتے ہی کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام صادق روتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکہ قمیص الحسین وَهُوَ مُلَتِّخٌ بِالدِّمَاءِ وَمُخَرِّقٌ بِغَرَبِ السُّيُوفِ فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصْرِ لَا بِالْبَصِيرَةِ لَا بِالْبَصْرِ۔ امام کہتے ہیں جاننا چاہتا ہے ہم پہلی محرم سے کیوں روتے ہیں؟ کہ مولا بتائیں کہ جب فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ حسین کا کرتا آسمان پہ لہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا امام بیان کر رہا ہے کون سا کرتا؟ فرمایا وہی کرتا جو میرے بابا نے روزے عاشورہ پہنا تھا۔ فرمایا آسمان پہ فرشتہ مثل پرچم اس کرتے کو لہراتا ہے، وہ کرتے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ مُلَتِّخٌ بِالدِّمَاءِ، وہ کرتا خون سے رنگین ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس 2 جملے سن لو۔ امام کہتے ہیں وَهُوَ مُلَتِّخٌ بِالدِّمَاءِ، وہ کرتا خون سے رنگین ہوتا ہے، وَمُخَرِّقٌ بِضُرُوبِ السُّيُوفِ، اور وہ کرتا جگہ جگہ سے تلواروں کے وار سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔
ونراہ نحن وشیعتنا، ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں، لا بالبصر، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بل بالبصیرہ، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں۔ اب سمجھے، ہم روتے نہیں ہیں، ہمارا دل مجبور کرتا ہے کہ ہم پہلی محرم سے حسین پہ رو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بھائی اس روایت پہ ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آپ خوب گریہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، بی بی آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ لیکن مجھے انصاف سے بتانا، امام نے کیا کہا کہ وہ کرتا جگہ جگہ سے تلواروں کے وار سے کٹا ہوا ہوتا ہے، تلواروں کے وار سے کٹا۔ جی یہ وہی کرتے کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے زینب سے وصیت کی تھی فاطمہ نے، اے زینب جب میرا لال یہ کرتا مانگے سمجھ جانا پھر میرا لال واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں تلوار کا وار حسین پہ کب ہوا؟ آپ نے تو مقتل میں سنا ہوگا نا کہ حسین ابن علی پہ جو وار ہوئے ہیں وہ تیروں کے وار ہوئے ہیں، تبر کے وار ہوئے ہیں، نیزوں کے وار ہوئے ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ وہ کرتا جگہ جگہ سے تلواروں کے وار سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ ارے مقتل کا فقرہ ہے کہ جب حسین ابن علی کربلا میں شہید کر دیے گئے اور حسین کا لاشا سرزمین کربلا پر رکھا ہوا تھا تو عمر سعد ملعون کی طرف سے چند تلوار بردار اپنی تلواریں لے کر آئے اور حسین کی میت پہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے حسین یہ تیرے بابا کا بدلہ، حسین یہ علی کا بدلہ، حسین یہ حسن کا بدلہ، حسین قد قتلوہم اربا اربا، حسین کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، فاطمہ ٹکڑے چنتی رہی، ہائے میرا لال، ہائے کربلا۔ ماتم حسین۔